تو سلمان میاں وہاں اس جی یونیورسٹی میں ہم جی انشاءاللہ تعالیٰ ہوں انڈر گریڈ لیول پہ ہوں سارے سبجیکٹ پڑھائیں گے، آرٹس اوکے کے، سائنسز کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہوں لیکن پھر پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ہوں ہم انشاءاللہ تعالیٰ صرف 4 سبجیکٹس پہ ہوں کانسنٹریٹ کریں گے، وہ کون پڑھائیں کون گے۔ سے سبجیکٹ ہیں؟ ایک آئی ٹی، انفارمیشن اوکے ٹیکنالوجی، جو اب ہر شعبے کے اس کے ہوں بغیر گزارا نہیں ہے، اور پھر انوائرمنٹل سائنسز، جو ہوں صرف اس علاقے کا بھی بہت یہ معاملہ ہے اور ساری دنیا کا ہی معاملہ ہے، تو ہوں انوائرمنٹل سائنسز پڑھائیں گے، اوکے کیونکہ اس علاقے میں پہاڑ ہیں، پانی ہے، گلیشیئرز ہیں، ہوں کیسے ان کو بچانا ہے بچانا ہے اور یہ کیسے کریں۔ پھر ہم تیسرا سبجیکٹ پڑھائیں گے ہائیڈرولوجی کا، ہائیڈرولوجی وہاں اوکے پانی بے شمار ہے، ہوں اور ہم بدقسمتی سے اس کو مجرمانہ طور پر ہم ضائع کر رہے ہیں، سارا جا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اور پھر پانی وہاں ایک اور بڑا جو مسئلہ ہے، خاص طور پہ اس علاقے میں، کیونکہ وہاں پانی کا بہاؤ آپ کو پتہ دریاؤں میں بہت تیز ہے، بالکل ایسے اس ہی کی وجہ سے وہ زمین کا کٹاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایروژن اوکے زمین کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو کیسے بچانا ہے، ہوں تو یہ ہم پڑھائیں گے۔ اور چوتھی چیز ہم پڑھائیں گے منرالوجی، منرالوجی اوکے معدنیات، کیونکہ اس علاقے میں اتنی معدنیات کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہوں کہ انسان کی سوچ سے بھی باہر زیادہ ہے۔ میں کہا تھا وہاں ایک پورا پہاڑ لیتھیم کا ہے، زبردست اور لیتھیم اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے دھات ہے یا ایسے ہی مٹیریل ہے ہے، جس سے ساری ابھی آپ کی بتیاں، لائٹیں، Exactly. ساری اسی سے چلا سلسلہ، بیٹریاں، یہ بیٹریز سارا۔ لیتھیم آئن بیٹریز آج کل بہت ہیں نا۔ تو یہ 4 سبجیکٹس ہم پوسٹ گریجویٹ لیول پہ پڑھائیں گے ویری گڈ انشاءاللہ۔ ویری گڈ، کیسی زبردست آپ نے سلیکشن کی ہے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے۔ ہاں، تو انشاءاللہ بابا جانی اللہ تعالیٰ ہی سارا کچھ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے لیے آپ کو وسیلہ بنایا، اور میرے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت ناروے میں ہے، ڈنمارک میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے، فرانس میں ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جتنا دل کھول کے فنڈس دے سکتے ہیں آپ دیں، تاکہ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ ہم نے ان بچوں کے لیے بنانی ہے جو کہ وہاں پہ کھا پی بھی نہیں سکتے، اور جب انشاءاللہ یہ یونیورسٹی بن جائے گی وہ وہاں سے پڑھیں گے، لکھیں گے، اور اچھے گریجویٹ بن کے باہر نکلیں گے، اس علاقے میں بھی ترقی ہوگی۔ اور ہوپ فلی ہم انشاءاللہ ان مئی، بابا جانی، میں، عمران اشرف، ہم ناروے آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں چودھری شمون صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ ہمارے اور لیڈر ہوں گے، ہمارے لیڈر ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں چوئی صاحب آپ ہمارے لیڈر ہوں گے تو آپ ہماری کیسی مدد کریں گے، یہ بولیں اب آپ۔ نہیں، میں بابا جانی دا سپاہی ہاں، تے میری ایک اللہ پاک نے جنیاں ایک انسان نو خواہشاں بندے دیاں ہوندیاں، اللہ پاک نے میریاں ساریاں پوریاں کیتیاں۔ میری ایک ایہو ہی خواہش سی ایجوکیشن والی کہ یا کوئی بڑا اچھا سکول بناواں یا یونیورسٹی بناواں۔ ایک بات بہت ضروری میرے ذہن میں آ گئی آپ کی بات سے، کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، بالکل اب وہ ہماری طرح کوئی بطور ایک دودھ پیتے بچے کے تو پیدا نہیں ہوئے تھے، بالکل جوان فلی گرون حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ اپنی کوئی مہمان نوازی یا اس کا کچھ بھی نہ خیال کیا، نعوذ باللہ، اور ان کو کوئی چائے پانی کا، کافی کا نہیں پوچھا، کوئی ناشتے کا نہیں پوچھا کہ تم اتنی دیر سے بن رہے ہو، بھوکے ہو گئے۔ سب سے پہلا کام جو اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے آراستہ کیا۔ ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں بھی یہ تیسرے یا چوتھے رکوع میں پہلے سپارے کی آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو
तमाम अलूम से उनको सजाया, उनको आरास्ता किया। उसके बाद फिर फरिश्तों को कहा कि तुम्हें ये कुछ पता है जो आदम अलैहिस्सलाम को आता है? उनके साहब नहीं, हमें ऐसे ही ऐसे ही है। उसने कहा पड़ जाओ, फिर इसके पैर पाँव पड़ जाओ। जो सजदा करवाया अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, उससे पहले भी करवा सकते थे, बिल्कुल इल्म ऐसे ही देने से पहले भी करवा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इल्म से नवाजने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फिर फरिश्तों को कहा कि अब इसके पैरों में पड़ जाओ और इसको सजदा करो। बिल्कुल ये है अहमियत इल्म की, इल्म की, बिल्कुल और ये है अहमियत एक उस्ताद की। बिल्कुल। मैं थोड़ी सी यहाँ एक और बात जिक्र करता हूँ। पहली जमात से पढ़ रहे हैं, दीनियात पढ़ते थे, और उसमें पहला ही सबक होता था कि जी इस्लाम के 5 सतून, वो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जहाद। चलो जी ठीक है। किसी ने हमें कभी नहीं बताया, और ना आज तक कोई बता रहा है कि भाई ये सतून किस बुनियाद पे खड़े हैं, किस चीज़ पर खड़े हैं, बिल्कुल को हवा में लटक रहे हैं, क्या है, क्या कैसे है? तो जिस बुनियाद पे ये सारे सतून खड़े हैं वो इल्म है। इल्म है। और बहुत सबसे खूबसूरत बात। पहला काम जो अल्लाह ने बंदों पर फ़र्ज किया, उसका आयद किया, फ़र्ज जिसका किया, वो तालीम थी। और कुरान पाक की आपको तो पता है, शुरू ही यहाँ से होता है, उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़। और एक पूरी सूरत है बड़ी लंबी चौड़ी कुरान पाक की, जिसका नाम है अल कलम। एग्जैक्टली। ये अहमियत है इल्म की और तालीम हासिल करने की हमारे मज़हब में, अल्लाह के पाक के बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा आप देखिए कि बनी नौ इंसान का सबसे पहला उस्ताद खुद अल्लाह पाक की ज़ात बनफ्स नफीस। बहुत खूबसूरत बात की है आपने। अब ये अहमियत है एक उस्ताद की, जिस उस्ताद को हमने अब कम से कम इस मुल्क में टके सेर किया हुआ है, उसकी इज्जत को, कोई इज्जत एहतराम नहीं, कोई कुछ नहीं उसका। और अल्लाह पाक खुद उस्ताद है इस बनी नौ इंसान का। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसलिए मैं सोचता हूँ, जो अल्लाह ताला ने मुझे जो समझ दी, कि हमें सबसे ज़्यादा जो ज़ोर देना चाहिए और जो एम्फसिस देना चाहिए वो तालीम पे देना चाहिए। एग्जैक्टली। पढ़ाओ, तालीम दो। बाबा अब जान देखिए, जी, ये अब यूरोपियन जो हैं, मगरबी ममालिक के लोग, जी, वो इतने से हैं हमारे मुकाबले में। ऐसे ही है। 1.5-2 अरब होंगे, कितने होंगे, 3 अरब होंगे, और वो सारी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं सिर्फ अपने इल्म के जोर पे। इल्म की वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम तकरीबन 1.5 अरब की उम्मत है मुसलमानों की, और दुनिया के तमाम तर ख़जाने उनके कंट्रोल में हैं, उनके पास मौजूद हैं। तेल क्या तो मादनियात क्या तो फलां क्या। लेकिन हम जलील हो रहे हैं सारी दुनिया में। वजह यह है कि हमने इल्म को छोड़ दिया, तालीम को छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने हमें छोड़ दिया। हमें चाहिए। बहुत खूबसूरत बात। ये तो बड़ी बदकिस्मती है। ये बातें हमें सोचनी चाहिए, और हमें ख़ुद अपने ज़ाती तजर्बे से पता है कि आप एक शख्स को तालीम दो कंपेटिटिव एजुकेशन, जिस तरह किसी भी अच्छे पढ़े पैसे वाले लोगों के बच्चों को मिलती है, तो उस शख्स की, उस बच्चे की आगे पुश्तें बदल जाती हैं। ऐसे ही। अब मुझे अपने ज़ाती मुशाहिदे से पता है कि गरीब तरीन इलाकों के कुछ साल का बच्चा को, कहीं का बच्चा, गरीब तरीन बच्चे, उनको अल्लाह ताला ने मुहैया कर दिए मौके, तो वो अब कहीं के कहीं उर्दू पे पहुँच गए। गरीब बच्चों के, कोई माली का बच्चा है, कोई किसी रिक्शा ड्राइवर का बच्चा है, ये ज़ाती मैं तजर्बे से आपको बता रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है।
کسی کا نام نہیں لینا مناسب. تو اس لیے یہ سب سے بڑی عبادت ہے یہ تعلیم کا کسی کا بندوبست کر دینا. بالکل آپ صحیح کہیں. جو ہر شخص کا ایک بنیادی فرض ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ذریعے صرف ایک دعا بتائی ہے اور کوئی دعا نہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ساری جو دعائیں ہمیں آتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اپنے طور پہ اور ہمیں سکھائی انہوں نے. اور وہ ایک واحد دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ہے رب زدنی علما. اے اللہ پاک میرے علم میں اضافہ کر. تو اس لیے یہ جو تعلیم کا کوئی ادارہ ہے, کسی غریب کو کسی مستحق کو تعلیم فراہم کر دینا, اس سے بڑی نیکی اور عبادت کوئی نہیں ہے. میں خیر مسجدوں کے یا ان پہ پیسے خرچ کرنے کو میں کوئی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا, although I have my own reservations. لیکن اس سے دیکھو مسجد میں ایک اگر ماربل اور سنگ مرمر اور کارپیٹس اور شینڈلیئرز اور ایئر کنڈیشنرز نہیں ہیں تو 10 منٹ 15 منٹ کی نماز ہوتی ہے, وہ کہ دھوپ میں بھی کھڑے ہو کے آپ پڑھ سکتے ہیں. یا کچی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کا وصال ہوا دنیا سے, جب وہ تشریف لے گئے, تو اس وقت کا جو سعودی عرب ہے اس سارے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی. بالکل ایسے ہی. اور اس سب اور ہر قسم کی وہاں جو ٹیکنالوجی تھی وہ موجود تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ عرب ورلڈ میں اب یہ جو ان میں آج کل جارڈن میں ہیں کے علاقے میں وہ پاٹرا یا کیا ان کو کہتے ہیں, وہ جو ان کے وہ پہاڑوں کے اندر غاروں میں محل بنائے ہوئے تھے. بالکل. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو قرآن پاک میں ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ان کا جو محل تھا آج سے کوئی 5000 سال پہلے بنا, وہ اس قسم کا وہ فن تعمیر اعلیٰ تھا کہ جب وہ سبا قوم کی ملکہ آئی وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور وہ محل میں داخل ہوئی, تو اس نے اپنے کپڑے اٹھا لیے کیونکہ اس کو لگا کہ وہ فرش پہ پانی ہے اور میرے کپڑے گیلے ہو جائیں گے. پانی نہیں تھا, وہ فرش اس قسم کا بنا ہوا تھا کہ اس کو اپنی پوری اپنا ریفلیکشن اس میں نظر آ رہی تھی اور وہ سمجھی یہ پانی. احرام مصر آپ دیکھ لیں آج سے 5500 سال پہلے بنا. تو فن تعمیر وہاں نہایت اعلیٰ قسم کا موجود تھا, لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حاکم وقت کی اور اللہ پاک کے اس محبوب کی جو مسجد تھی وہ فرش کچا تھا, مٹی کا, مٹی پہ سجدہ کرتے تھے. کھجور کے تنوں کے پلرز تھے, اس پہ کھجور کے پتوں کی چھت تھی. ایسے تو ٹھیک ہے, مسجدیں اچھی بنائیں, ضرور بنائیں, اچھی بات ہے, بہت بڑی نیکی ہے. تو بہرحال لیکن یہ جو عبادت ہے تعلیم فراہم کرنا, یہ اللہ کا بنیادی فرض ہے ہم پر. سب سے بڑی عبادت یہی ہے, کیونکہ اللہ پاک نے جب بنی نوع انسان کی تخلیق شروع کی تو سارا کام جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ علم اور تعلیم سے شروع کیا. نیک لوگ اس میں جو ہیں, اچھے لوگ جن کو اللہ ہمت توفیق دی ہے, وہ اس میں حصہ ڈالیں. بہت نیک یہ کام ہے, بہت اجر ہے اس کے لیے, اور صدقہ جاریہ ہے یہ. بالکل. جب تک وہ پوچھتے ہیں ان کی صحیح وہ چلتی رہیں گی تو ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک انشاءاللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر دے گا. ایک چھوٹا سا سوال ہے بابا جان, آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اور یہ میرے دل کی باتیں کی ہیں جو میں 2-3 سالوں سے سوچ رہا ہوں, اور جو میں سوچ رہا ہوں وہ آپ نے بیان کر دیا. میرا سوال یہ ہے کہ علم بہت بڑی چیز ہے, علم سے ہی قومیں بنتی ہیں. تو ابھی آپ ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی یونیورسٹی بنا رہے ہیں, اس میں ایک اتنی خوبصورت آپ نے بات کر دی ہے کہ فورن سٹاف باہر سے آئے گا پڑھانے کے لیے, تاکہ وہاں پہ جو بچے پروڈیوس ہوں ان کا جو کیلیبر ہو اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہو. اور
ابھی ہمارے ملک میں جتنے بھی کانوینٹ اسکول ہیں، کیا آپ اس بات کو کیا کیا وہ کیلیبر پروڈیوس کر سکتے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر؟ اور ہم اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ توبہ توبہ توبہ۔ میری وش ہے کہ آپ کا یہ نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلے، آپ کی انشاءاللہ۔ سوچ پورے پاکستان میں پھیلے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہمارا غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ وہ جب وہاں سے پڑھ کے نکلے، اس کی ذہنی صلاحیت، اس کی سوچنے کی صلاحیت ایک جیسی ہو، وہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ جب بات کرے، اسپیچ کرے، تو آگے جو آڈینس بیٹھی ہے اس کو مزہ آئے۔ تو ٹھیک یہ بات۔ میری ایک سوچ ہے میرے اللہ اندر، کرے، اور اللہ کرے گا ایسا